ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اس نیت سے نہیں کہ تم پر بہت سے دروازے کھل جائیں، اس نیت سے اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ بہت سارے دروازے کھل جائیں. You are standing on the door of one and hoping that many doors would be open for you. He will open many other doors for you. So you are in fact concentrating on other doors to be opened. تو وہ ایک دروازے پر جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ اور دروازے اسی اللہ کرم کرے گا تو دروازے کھل جائیں گے. تو میں پھر نہیں کچھ ہوتا، کچھ نہیں کھلتا. پر میں ایک دروازے پہ جم جاؤ، بہت سے دروازوں کے کھلنے کی امید میں یا خواہش میں نہیں. جب ان خواہشوں سے پاک ہو کر کھڑے ہوگے تو تفتح لک الابواب، پھر سارے دروازے کھل جائیں گے تم پر. اگر آدمی ایک دروازے پر، مولا کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ توقع نہیں کرتا کہ بہت سے دروازے کھلیں گے میرے اوپر، پھر اپنے آپ سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین. فرمایا میری یاد اور میری محبت اور میری رضا، میری ملاقات اور میری پلیئر کی طلب اور میری ذات سے دل کا جڑ جانا، اس حال میں جس شخص نے اسے اس حال میں اتنا مشغول کر دیا کہ مانگنا بھی بھول گیا. میری یہ ضرورت تھی، میری یہ نیڈ تھی، آئی نیڈ دس، آئی نیڈ، وہ مانگنا ہی بھول گیا. مجھ سے ایسی لو اس کی لگی، ایسی لگن لگی کہ ہر شے بھول گیا، مانگنا بھول گیا. تو فرمایا اس کو پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں، مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. اور جب دل اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، اس مقام پر چلا جاتا ہے تو پھر اس نے کیا مانگا اور ملا یا نہیں ملا یہ فکر ہی نہیں رہتا، وہ سوچتا ہی نہیں. ہمیں تو شکوہ ہو جاتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ کرتے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے، ابھی تک ملا نہیں، ابھی تک اولاد نہیں ملی، ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ملا. ہم فکس کرتے ہیں ٹائم فریم، اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ سے تو ملا نہیں. ہم اس طرح ٹائم فریم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں اور اختیار بھی اپنا، اختیار کہتے ہیں پسند، اختیار بھی اپنا امپوز کرتے ہیں کہ ہمیں دے اور اتنے عرصے میں دے، وہ ہمارا کام کرے اور اتنے ٹائم کے اندر کرے. جب وہ ٹائم جو ہمارے ذہن نے فکس کر رکھا ہے اور ہمارے دل نے، ہماری خواہش نے فکس کر رکھا ہے کہ اتنے وقت میں ہو جانا چاہیے، جب اس فریم ورک میں، ٹائم فریم میں نہیں ہوتا تو ہمارے دل کے اندر شکوہ جنم لیتا ہے. وہ شکوہ کیوں جنم لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹائم فریم بھی اللہ کو نہیں دیا کہ وہ مقرر کر لے، وہ بھی اپنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مذاق ہو گیا نا. پھر مانگتے بھی ہیں اور ٹائم بھی اپنا فکس کرتے ہیں اس کے اندر ملے. تو یہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ پر، ان کے آداب دعا کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اختیار پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ وہ دل ہے جو دل ان تین چیزوں میں آ جائے، یا منتظر عطا یا منتظر رضا یا منتظر لقاء. جب روحانی دل روحانی ہو جائے، اسپریچول ہارٹ اسپریچول ہارٹ ہو جائے تو پھر وہ کیا ملا ہے کیا نہیں ملا یہ نہیں سوچتا. وہ جو عطا کر دے، جو عطا کر دے، وہ جو کر دے اسی کو عطا سمجھتا. حتیٰ کہ ایک مقام اس کے یہ عطا ہو کہ وہ اگر نہ دے تو اس کا نہ دینے کا فیصلہ بھی ایک عطا ہے. منع بھی عطا ہو جاتی، منع بھی عطا ہو جاتی، چونکہ اس نے اپنا اختیار، نفس کا اختیار ختم کر دیا ہے. نفس کا اختیار ختم کر دیا اس نے. لہذا
یہ بندہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے جو میں نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے، نہ نہ نہ، یہ نہ سوچے، بلکہ مانگے بھی تو یہ سوچے کہ کہیں نہ ملنے پر میں ترک ادب نہ کر بیٹھوں، نہ ملنے پر ترک ادب نہ کر بیٹھوں، کہ اگر دل میں شکوہ آ گیا اور بے چینی آ گئی اور اضطراب آ گیا تو گویا توکل ختم ہو گیا، یہ بے ادبی ہو گئی اللہ کے حضور، اللہ کے حضور بے ادبی ہو گئی۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ بندے اپنا مطالبہ جو تو نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہو، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دے، اگر اس کے اندر تیرے نفس میں کوئی اضطراب آئے تو اس پر پریشان ہو کہ ادب چھوٹ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق چھوٹ گیا ہے۔ لا تطالب ربک بتأخر مطلبک ولکن طالب نفسک بتأخر ادبک، مراد جو تم نے مانگی اگر نہیں ملی تو اس کی ڈیلے میں ڈونٹ گیٹ اپسیٹ، کہ وٹ ایور یو آسک فرام ہم یو ہیو ناٹ ریسیوڈ، اٹ ہیزنٹ ہیپنڈ، یو شوڈنٹ گیٹ اپسیٹ آن دس تھنگ کہ the blessings are delayed. But اگر you feel کہ you are feeling upset، اس کا مطلب ہے you are going out of ادب، اللہ پر جو توکل ہے اور ادب ہے اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کا اللہ کا، وہ کمزور ہو رہا ہے، بے چینی آ رہی ہے، یہ رضا کے خلاف ہو رہا ہے۔ پلیئر کا مطلب ہے whatever he chooses for you، whatever you should feel pleased، خوش ہو رہنا چاہیے۔ یہ وہ جو دل میں نے آپ کو سمجھایا کہ روحانی دلوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ، پھر اگر اس دل کے حال کے ساتھ کوئی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق بناتا ہے، تو اللہ پاک اس پر از خود دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اور دروازوں کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ان پہ دروازے نہیں کھلتے، چونکہ اس کی دلچسپی پھر اس اللہ کے دروازے سے نہیں ہے، اس کی دلچسپی اور دروازوں کے ساتھ ہے۔